أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں 100 قصوں میں سے قصہ نمبر 17 اور 18 بیان کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ قصہ نمبر 17، جلا کر سزا دینا صرف اللہ کا حق ہے۔ ایک دوسرے موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیگر چند حضرات کے ساتھ روانہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن اسلام آدمیوں کے نام لے کر فرمایا، اگر وہ تمہیں مل جائیں ان دونوں کو آگ میں جلا دینا۔ لیکن جب وہ روانگی کا وقت آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں فلاں فلاں کو جلانے کا حکم دیا تھا، مگر آگ میں جلا کر عذاب دینا صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اگر وہ تمہیں مل جائیں تو انہیں تلوار سے قتل کر دو۔ قصہ نمبر 18، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جہاد میں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے میدان جہاد میں پہنچ گئے۔ شام میں رومیوں اور مجاہدین اسلام کے درمیان بہت سی لڑائیاں ہوئیں۔ ان میں سب سے خنزیر جنگ جنگ یرموک تھی۔ مورخہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یرموک کی لڑائی میں شریک تھے۔ یرموک کے خونریز مارکے میں رومیوں نے کئی موقعوں پر مسلمانوں پر اس قدر دباؤ ڈالا کہ اگر حضرت معاذ بن جبل، حضرت حجاج بن عبد یغوث، حضرت عمر بن طفیل، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جندب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اور ان جیسے دوسرے جانباز انہیں سنبھال نہ لیتے تو ان کے قدم اکھڑ گئے ہوتے۔ ایسے ہی ایک موقع پر جب رومی میسرے نے اسلامی میمنے پر تواکن حملہ کیا تو قبیلے ازد دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ بنو دوس ازدہی کا وطن تھا، اس لیے اسلامی لشکر کے ازدی دستوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے دوسی مجاہدین بھی شامل تھے۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بے چکڑی سے رومیوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ وہ تلوار چلاتے جاتے تھے اور اپنے قبیلے کو للکارتے جاتے تھے کہ خبردار ازدیو، تمہاری وجہ سے مسلمانوں پر شکست کا داغ نہ آئے۔ حضرت جندب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جھنڈے کو زور سے ہلا کر بلند آواز سے کہا، اے قوم ازد، تم میں سے کوئی شخص ہمیشہ زندہ نہ رہے، نہ اس وقت تک اپنے آپ کو معصیت اور خواری سے بچا سکو گے جب تک وہ پوری استقامت کے ساتھ دشمنی کا مقابلہ نہ کرے گا۔ کان کھول کر سن لو کہ بھاگنے والوں کے لیے ذلت ہے اور مرنے والوں کے لیے شہادت۔ ان خونبار لمحات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آگے بڑھے اور اپنے قبیلے کو پوری جرأت سے للکار کہا، بہادرو، پورے ان جنت تمہاری منتظر ہیں، ان سے ملنے کے لیے اپنے کو راستہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ کا تقرب اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ جہاں تم اس وقت کھڑے ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکی کی اس سے زیادہ پسندیدہ جگہ کوئی نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت مندانہ اور مجاہدانہ للکار سن کر قبیلہ ازد کے بہادر ان کے گرد جمع ہو گئے اور پھر سب نے مل کر اس زور کا جوابی حملہ کیا کہ رومیوں کے قدم لڑکھڑا گئے۔ جزاک اللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو لائک کریں اور آگے پھیلائیں۔